نے بل کی مخالفت کیوں کی سر؟ لیکن پہلے آج احمد فراز کی 12ویں برسی ہے، وہ تو شعر سر سنائیں گے تو نہیں میں جو فیوریٹ شعر ہے وہ بھی سنا دیتا ہوں، اس سے آغاز کرتا ہوں کہ ہم کج جدا چراغ کہ جب بھی ہوا چلی تاکوں کو چھوڑ کر سرے دیوار آ گئے، یہ سوچ کر کہ غم کے خریدار آ گئے، ہم خواب بیچنے سرے بازار آ گئے۔ واہ واہ واہ، کیا بات! تو یہ پاکستان کے یہ بات فراز ہی کہہ سکتا تھا۔ جمہور پسند، آپ لوگوں کو دل بڑے کرنے پڑیں گے آپ دونوں کو یہ بات کہنے کے لیے، فراز کہہ سکتا تھا۔ شاعر تھے جنہوں نے آمریت سے ایوارڈ لینے سے انکار کر دیا، اس کے لیے بھی تکلیفیں سہیں، جلا وطن بھی رہے، تو ان کو ہم یاد کریں گے۔ جو معاملہ ہے آج کے بلوں کا، دیکھیے پہلی بات آپ کے ناظرین کو کلیئر ہونا چاہیے، فاٹف یہ کہتا ہے جو ایف اے ٹی ایف کا جس پہ یہ آپ نے بل کی مخالفت کیوں کی؟ سنیں میں اسی پر آ رہا ہوں۔ فاٹف یہ کہتے ہیں جی پاکستان کا مفاد یہ ہے۔ فاٹف نے کوئی تفصیلات میں نہیں کہا کہ آپ یہ کام کریں۔ فاٹف نے یہ کہا ہے کہ آپ منی لانڈرنگ کے اوپر سٹرکچر، ایک قانونی سٹرکچر جو ہے وضع کریں، جو دنیا کے دوسرے جو قوانین ہیں۔ ہو گیا سر، آپ کو مسائل کیا ٹھیک ہے، ہمیں مسائل یہ ہیں کہ یہ بیچ میں ایسی شکیں لاتے ہیں جو آئین پاکستان میں جو لائف اینڈ لبرٹی کی گارنٹی ہے، جو فیئر ٹرائل کی، کہ آپ کسی کو پکڑ کے ڈال دیں اندر، آپ کسی کے اوپر بھی کیس بنا دیں، اس کو کیس بنا کر اس کو ڈال دیں۔ تو کیا یہ انڈیویجول ڈسکریشن ہوگا جس کو مرضی اٹھا کے؟ جی یہ انڈیویجول جہاں، اور یہ میرا چیلنج ہے، آپ اپنے ریسرچ بھی کر لیں اپنے سٹاف کے ذریعے، ہم نے وہیں ترامیم سجیسٹ کی ہیں جہاں ہم نے کہا ہے کہ جی ہم جو کھلی حکومت کو یہ طاقت نہیں دے سکتے کہ جس مرضی کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیں اور بعد میں اس کا فیصلہ ہوتا رہے 6 مہینے کے جناب اس نے وہ کام کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ تو یہ سارے ہمارا جو پورا فوکس ہے اس بات پر ہے۔ ان کا تو الزام یہ ہے کہ آپ نے شہباز صاحب کے کیسز بچوائے۔ دیکھیے یہ تو الزام لگائیں گے، ایک تماشا چل رہا ہے کہ جی یہ ایشو یہی ہے کہ ہم نے بلوں کی مخالفت کی ہے جہاں وہ آئین کی بنیادی جو شہری حقوق ہیں، تو وہ جوائنٹ سیشن میں لائیں گے، پاس کروا لیں گے۔ جی انشاءاللہ اس دفعہ اتنی آسانی نہیں ہوگی۔ پچھلی دفعہ آسانی اس لیے ہوئی تھی کہ ہم نے جو میوچول لیگل اسسٹنس کا بل تھا اس میں 23 صفحوں کی امینڈمنٹس ان سے منظور کروائی، ان سے کہا تھا جیسے میں نے انہیں کہا آپ کو بھی درخواست ہے کہ آپ بھی اپنے بیان پہ غور فرما لیں، آپ ہی نے پاس کروانا ہے۔ جی نہیں، ایک ملاقات آپ کی ہوتی ہے شام و شام، تو اس کے بعد اگلے دن آپ قومی مفاد ہماری ترامیم، دیکھیے ہمارا سمپل سٹرکچر یہ ہے، دو تین باتوں پہ ہم بار بار تمام بلوں کے اوپر ایک ہی آرگومنٹ ہو رہا ہے۔ پہلی بات کہ یہ جو ڈسکریشن ہے اس کو ختم کریں، لوگوں کو جیل میں ڈالنا بغیر ثبوت کے بند کریں، اور تیسرا یہ ہے کہ یہ سارے قوانین جو ہیں ان میں پارلیمنٹ کی اوورسائٹ ہونی چاہیے، یہ تمام باڈیز پارلیمنٹ کو رپورٹ کریں 3 مہینے بعد، 6 مہینے بعد۔ جوائنٹ سیشن میں ایز اٹ از سپورٹ کریں گے یا نہیں کریں گے؟ جی ہم ایز اٹ از سپورٹ نہیں کریں گے جب تک یہ ہماری ترامیم ایکسیپٹ نہیں کرتے۔ ہماری 9 ترامیم ہے اس جو اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ ہے اس کو ایکسیپٹ کر لیں تو ہم جوائنٹ سیشن میں پاس کرائیں گے، کیونکہ ہماری ترامیم کا کسی ذاتی شخص سے تعلق نہیں ہے۔ ہماری ترامیم کا مقصد یہ ہے کہ پاکستان کے بزنس مینوں کو، پاکستان کے کام کرنے والوں کو، پاکستان کے رہنے والوں کے جو آئینی اور بنیادی منی لانڈرنگ والے پکڑے بھی تو جانے چاہیے نا جی، تو پکڑے نا جی۔ یہ پہلے یہ بھی بات، آج کے قوانین بھی اینٹی منی لانڈرنگ ایکٹ 2010 میں پہلی دفعہ آیا تھا، اس کے بعد ہم نے اس کو 2015 میں امینڈ کیا، 2 دفعہ یہ قانون امینڈ ہو چکا ہے، تیسری دفعہ بھی کر لیں، ہم تیار ہیں، لیکن لوگوں کو پکڑ کر بغیر ثبوت اور شواہد کے جو اس فاسسٹ حکومت کی